بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ جی عزیز طلباء، بی ایس سی کے ذہین فتین طلباء، آپ کے لیے آج ہم ڈیم ہیومن ریس، جو کہ آپ کا چیپٹر نمبر 1 ہے آپ کی پروز کی بک کا، وہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہم آج کرنے جا رہے ہیں۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم سیکنڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ فرسٹ پارٹ آپ جو ہے اپنی کلیئرٹی کے لیے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کا تسلسل ہے یہ سیکنڈ پارٹ۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں ہم۔ ہاں جی، آپ کو پتہ ہے کہ مارک ٹوین ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ کس طرح انسان جو ہے بالکل وہ جو ہے نا اعلیٰ مخلوق نہیں ہے، اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ پھر اس نے تجربات سے ہمیں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اچھے اس نے ایکسپیریمنٹ کیے، ابھی اس کے ایکسپیریمنٹ کنٹینیو کر رہے ہیں، جو کہ وہ آپ کو مزید بتائے گا کہ اس میں کیا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ہائر اینیملز سے مراد اس کے عام جانور وہ جو ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے نا انڈیویجول فائٹس تو ان کی بھی ہو جاتی ہیں آپس میں، ایک کے ساتھ لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جانوروں میں ان کو ہائر اینیملز کہہ رہا ہے، عام جانوروں کو، انسان کو لوور اینیمل کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے لیکن چلیں جی فائٹ تو ہو جاتی ہے جانوروں کی آپس میں، لیکن وہ اتنے با تہذیب ہیں، کبھی بھی انہوں نے بہت بڑی بڑی میسز، بہت بڑے بڑے لوگ جمع کر کے نہیں فائٹس کی، جیسے ہم کرتے ہیں، گروپس بنا لیتے ہیں اپنے سارے ملنے والے اور تب جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، اگر وہ 1 on 1 ان کا ہو جاتا ہے فائٹ، لیکن انسان جو ہے کہتا ہے کہ انسان ہی صرف ایسا جاندار ہے، ایسی مخلوق ہے جو نا ایٹراسٹی آف ایٹراسٹی، ظلم کا سے بڑھ کر ظلم، یعنی بہت بڑا ظلم کماتا ہے، اور وہ کس شکل میں؟ وار کی شکل میں۔ یہ جنگیں لڑتا ہے جی انسان۔ وہ کہتے ہیں جانوروں میں کبھی جنگیں ہوئی نہیں ہوئی، یہ تو انسان ہی ہے جو جنگیں لڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ یہی وہ انسان ہی ہے جو اپنے بھائی کو، بردرن کہتے ہیں بھائی کو، جو ہے نا، کہتا ہے کہ اس کو بڑی بے رحمی سے مار دیتا ہے، اور کام پلس کے ساتھ، ضمیر کی بغیر کسی خلش کے، کام پلس ضمیر کی خلش کے بغیر ایکسٹرمینیٹ کر دیتا ہے اپنی جیسی نسل کے۔ ایکسٹرمینیٹ کا مطلب قتل کر دینا، ختم کر دینا اپنی جیسی نسل کے بندے۔ انسان کا یہ خاصہ ہے، وہ صرف ایسا جانور ہے جو اس قسم کی گھنونی، سارڈڈ ہوتی ہے، گھنونی، کمینی، بدنما، یہ جو ہے نا ویجز حرکت کرتا ہے، یہ انسان ہی کرتا ہے، جمع ہو کے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتا ہے، کہ ٹھیک ہے نا۔ کہتا ہے آپ دیکھیں ہسینز، یہ جو ہیں جرمنز جنہوں نے امریکنز کے ساتھ مل کے لڑا تھا انگلینڈ، یہ جو جب وہاں کہتا ہے ان کو دیکھ لیں کتنی جنگیں ہوئی تھیں، ہمارا جو ریولیوشن تھا امریکہ میں، ٹھیک ہے نا، ہم نے کس طرح مارا۔ کہتا ہے کہ اور اس طرح نیپولین جو تھا نا، بوائش پرنس نیپولین، اس نے کیا کیا تھا زولوز کے ساتھ۔ زولو بیٹا یہ افریقہ کے باشندے ہیں، جو جنگلی ہوتے ہیں نا افریقہ کے کالے، اور ان کی اپنی کسٹمز ہیں۔ یہ نیپولین جو ہے نا، اس نے ان کو بہت مارا تھا بغیر وجہ کے، ٹھیک ہے جی۔ اور کہتا ہے کہ یہ انسان ایسا کرتا رہا ہے، اور کہتا ہے اس نے سلاٹر کیا ہے، ذبح کیا ہے اسٹرینجرز کو، اجنبیوں کو، اپنی ہی نسل کے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اسپیشیز ہوتی ہیں جو اپنی نسل ہوں، اس طرح کے لوگوں کو خود ہی اس نے کیا ہے۔ اور یہ وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتا ہے کہاں ہے جہاں اس نے جھگڑا نہ کیا ہو؟ ہر جگہ اس نے جھگڑا کیا ہے انسان نے۔ اور کہتا ہے انسان ہی ایسا جانور ہے، ایسی مخلوق ہے جو کہ راب کرتا ہے، جو چھین لیتا ہے، ڈاکو بن جاتا ہے، اپنے جو اس کے کنٹری مین ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، ان سے ڈاکہ ڈالتا ہے ان پہ، اور ان کی پوزیشنز اور ان کی جو ملکیت کی چیزیں ہیں وہ ان سے لے لیتا ہے، اور ان کو وہاں سے نکال دیتا ہے اپنی گھروں سے، اور ان کے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے ہی خاصے میں یہ بات ہے، جانور ایسے نہیں کرتے۔ اور کہتا ہے کہ یہ زمانوں سے انسان یہ کام کرتا چلا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتا ہے کہ 1 ایکڑ زمین کا بھی پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوگا
جو کسی کے صحیح قبضے میں ہو، یعنی پہلے کسی اور کے قبضے میں تھا، پھر بعد میں کسی اور نے قبضہ کر لیا. یہ دیکھ لیں ملکوں کی، کہتا ہے ساری جنگیں قبضے کی ہوتی رہیں. کہتا ہے یہ انسان ہے، اس نے بالکل غیر قانونی قبضہ کیا ہے، اور ایک سائیکل کے بعد دوسرا، ایک اونر کے بعد دوسرا اونر آتا رہا ہے، اور بائی فورس زبردستی قبضہ کرتا رہا ہے، بلڈ شیڈ کرتا رہا ہے، قتل و غارت کرتا رہا ہے. جی اسٹوڈنٹس، کیا آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ یس سر. جو بات سمجھائی جا رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیں مزید آگے چلتے ہیں. صرف انسان ہی ایسا مخلوق ہے جو کہ غلام بناتی ہے لوگوں کو، سلیو بناتی ہے. اور کہتا ہے کہ صرف یہی ایسا جانور ہے جو ان سلیوز کرتا ہے، لوگوں کو غلام بناتا ہے، نوکر بناتا ہے ایک دوسرے کا. ٹھیک ہے جی، غلام بناتا ہے. دوسرے جو ہے نا وہاں پر غلامی کا تصور ہی نہیں ہے دوسری جو سپیشیز ہیں ان میں. ٹھیک ہے نا، یہ صرف، بلکہ یہ تو اپنے غلاموں کو بانڈیج میں باندھ کے رکھتا ہے انسان. ٹھیک ہے نا، اور ایک یا دوسری طرح سے باندھ کے رکھتا ہے. یہ انسان جو ہے بانڈیج ہوتا ہے باندھ کے رکھنا. اور کہتا ہے کہ ہمارے دنوں میں بھی انسان جو ہے اس نے غلام بنا رکھے ہیں، تنخواہیں انہیں دیتا ہے، اور جو بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ سب کو غلامی میں لیا ہوا ہے. اور کہتا ہے کہ ایک غلام کے پھر آگے غلام ہوتے ہیں، ایک آفیسر اس کے نیچے ساری رینکس ہوتے ہیں نا، وہ ساروں کو کریٹیسائز کر رہا ہے. کہتے ہیں انسان کا ہی کام ہے چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر، مائنر ویجز پر وہ جو ہے یہ جو غلامی کا کام کروا رہے ہیں اپنی جیسے نسل کے. اور جو ہائر اینیمل ہیں وہ کہتا ہے بالکل، کہتا ہے کہ اونلی ونز ایکسکلوسیولی ڈز دیئر اون ورک. کہتا ہے وہ تو خاص طور پہ اپنا کام خود ہی کرتے ہیں، کسی سے نہیں کرواتے. ہائر اینیملز جو ہیں دوسرے اینیملز ہیں، اور وہ خود ہی اپنی روزی کا روٹی کا انتظام کرتے ہیں، کسی دوسرے سے بھیک نہیں مانگتے. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر لوگ دوسروں کی غلامی اختیار کرتے ہیں اپنی روٹی کے لیے، اور دوسرا جو ہے وہ غلام بناتا ہے. اور مین جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہی صرف جو ہے جو کہتا ہے کہ میں پیٹریوٹ ہوں، میں محب وطن ہوں. کہتا ہے کہ یہ حب الوطنی صرف انسان میں ہی پائی جاتی ہے. اور کہتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے ملک کو، کہتا ہے کہ اپنے ہم سیلف اپارٹ ان ہز اون کنٹری، کہتا ہے کہ وہ جو ہے انڈر ہز اون فلیگ، وہ جو ہے نا چاہتا ہے کہ میرا ایک اپنا ملک ہے، اپنا فلیگ ہے. اور سنیئرز ایٹ دا ادر نیشنز، اور دوسروں کو نیشنز کو غصے سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے بڑا فخر محسوس کرتا ہے اور دوسروں کو غصے سے دیکھتا ہے. اینڈ کیپس ملٹیچیوڈنیس یونیفارم اسیسنز، اور یہ بندہ ایسا ہے بلا ہے جس نے کہ ملٹیچیوڈنیس، اس کا مطلب بہت زیادہ یونیفارم والے قاتل رکھے ہوئے ہیں. یہ فوج کی بات ہے. کہتا ہے انسان نے فوج کی شکل میں قاتل رکھے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو جو ہے نا وہ ان پہ ظلم کر سکے. آن ہینڈ ایٹ ہیوی ایکسپینس، اور بہت اس پہ خرچہ بھی کرتا ہے. اور خرچہ کرنے کے بعد کیوں اس نے ایسا کر رکھا ہے؟ ٹو گریب سلائسز آف ادر پیپل، تاکہ پیپلز کنٹریز، دوسرے ملک کے لوگوں کی روزی روٹی چھین سکے. اس لیے اس نے بڑی فوجیں پا رکھی ہیں دوسروں کو ڈرانے کے لیے اور ان کی روزی روٹی چھیننے کے لیے. اور کہتا ہے کہ وہ جو ہیں، کہتا ہے کہ اور دوسروں کو باز رکھنے کے لیے کہ وہ اس کی روزی روٹی نہ چھینے. دیکھیں نا، اینڈ کیپ دیم فرام، انہیں باز رکھنا کہ وہ اس کے سلائسز جو ہیں گریب چھینے نہ. ٹھیک ہے نا، کہتا ہے اس لیے فوجیں پا رکھی ہیں ملکوں نے. اور کہتا ہے کہ اور جو انٹرولز ہوتے ہیں نا، وقفے ہوتے ہیں، کس میں وقفے ہوتے ہیں جی؟ کیمپینز، ایک مہم کے بعد، ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ میں. کہتا ہے کہ جب وقفہ ہوتا ہے نا تو کہتا ہے کہ ہی واشز دا بلڈ آف، اپنے ہاتھوں سے جو خون دھونے کے لیے وہ یہ کرتا ہے، وہ جو ہے نا پھر راگ الاپتا ہے. کس کے؟ عالمی بھائی چارے کے راگ الاپتا ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے وہ مار لیتا ہے، بعد میں جو ہے نا اپنے جو اس نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کو دھونے کے لیے پھر جو ہے نا کہتا ہے بڑی انسانی قوت و محبت کی باتیں کرتا ہے اپنے منہ سے ہی. جی اسٹوڈنٹس، آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں؟ یس سر. چلیں فردر ہم آگے چلتے ہیں. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہی چیز آپ کو اپلوڈ کر دیں گے. پہلے والی ویڈیو کو بھی دیکھ لینا ملا کے، اس کو بھی اس کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے تاکہ آپ کا سارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. اور مجھے جو ہے نا، میں آپ کو امپارٹنٹ کویسچنز مجھے موصول ہو گئے ہیں، وہ میں آپ کو آج بتا دوں گا انشاءاللہ. تو پھر وہ آپ نے وہ کویسچنز تیار کر لینے. اس طرح سے یہ آپ کا چیپٹر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. چلیں مزید آگے چلتے ہیں. آدمی ایک ایسا جانور ہے، جاندار ہے، مخلوق ہے، اس ریلیجس ہے جی، یہ مذہبی ہے، مذہب کا بھی سہارا لیتا ہے کہتا ہے آدمی.
اور کہتا ہے کہ یہ صرف ایک ہی ایسا مخلوق ہے جو کہ ریلیجس ہے. کہتا ہے کہ جو دوسرے جانور ہیں کہتا ہے کہ ان کا دا اونلی ایلیمنٹ دیٹ ہیز دیٹ کہتا ہے یہی ہے صرف جو کہتا ہے کہ میرا ریلیجن سچا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے نا, سیورل آف دیم, اور اس میں بھی بہت سارے ریلیجنز ہیں. کہتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا ریلیجن سچا ہے. ٹھیک ہے جی. اور صرف ایسا یہ انسان ہی ایسی مخلوق ہے جو اپنے نیبر کو کہتا ہے کہ لوز ہز نیبر ایز ہم سیلف. کہتا ہے کہ ہی از جو اپنے نیبر سے بڑا محبت کرتا ہے, اپنے سے بھی زیادہ, اور اس کا گلا کاٹنے کے درپے ہو جاتا ہے, کٹ ہز تھروٹ, اگر اس کا دین جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے نا, اگر وہ مذہبی طور پر ٹھیک نہیں ہے تو اس کا گلا کاٹنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے, کہ بڑی محبت کرتا ہے. لیکن ریلیجن جو ہے نا اس کو بیچ میں لا کے اس کا گلا کاٹنے میں بھی تیار ہو جاتا ہے اپنے نیبر کا. اور کہتا ہے انسان نے تو قبرستان بھر دیے ہیں گلوب پر, یعنی زمین پر, اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور اپنے بھائی کو جو ہے نا صحیح کرنے کے لیے, اسموتھ ہز بردرز پاتھ, کہ اپنے بھائی کا راستہ سے, حالانکہ بھائی نہیں مان رہا تو اس کو مارتا جا رہا ہے. اور کہتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے بھائی کو ہیپینس اینڈ ہیون اور خوشی دینا چاہتا ہے اور جنت میں بھیجنا چاہتا ہے اسے مار کے. ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے نا جی, ہم اپنے مذہب میں جو ہے نا ہماری کچھ ویلیوز ہیں, کچھ دوسرے جو ہیں وہ اپنا سمجھتے ہیں, تو ہر کوئی اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے. کہتا ہے کہ ایک ٹائم میں کہتا ہے کہ سیزر کے وقت میں, اسکندر اعظم کے وقت میں, کہتا ہے کہ ان دا ٹائم آف دا انکوزیشن ہی واز ایٹ ان اٹ. کہتا ہے کہ اس وقت بھی اس نے ایسا ہی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے مطلب مذہب کو سہارا لیا ہے دوسروں کو مارنے کے لیے. اور فرانس میں کہتا ہے کہ کپل آف سینچریز, بہت ساری صدیوں سے, کیا کہتا ہے, اور انگلینڈ میں بھی کہتا ہے کہ میریز ڈے تک, ٹھیک ہے, انگلینڈ میں بھی میریز ڈے میری حضرت مریم علیہ السلام کو بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہاں تک بھی اس نے بہت جنگیں کی ہے جی. اور کہتا ہے کہ اس کے بعد سے بھی اب تک جب اس نے کچھ روشنی حاصل کی ہے, آج بھی کریٹ یہ جگہ کا نام ہے, کہتا ہے وہاں پر دیکھ لیں کتنا ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. مذہب کے نام پر آج بھی یہ جو مذہبی جانور ہے یہ کر رہا ہے ظلم. اور کہتا ہے کہ اور سم ویئر ایلس ٹمارو, اور کل بھی کرے گا کہیں نہ کہیں. یہ اس نے نہیں ہٹنا, مذہب کے نام پر اس نے دوسروں کے گلے کاٹنے ہی ہیں. اور کہتا ہے جو ہائر اینیمل ہیں ان کا تو کوئی ریلیجن ہی نہیں ہوتا, دوسری مخلوقات کا جو جنہیں وہ ہائر کہتا ہے. اور کہتا ہے کہ کہتے ہیں اینڈ وی آر ٹولڈ دیٹ دے آر گوئنگ ٹو بی لیفٹ آؤٹ, اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ نہیں ان کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہونا, آخرت سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایسے ہی بتایا تھا نا, ہیئر آفٹر کہتے ہیں آخرت سے. کہتے ہیں میں حیران ہوں کیوں نہیں ان کا آخرت میں حصہ. کہتا ہے یہ جو ہے نا مجھے یہ بات جو ہے نا ان کی کویسچنیبل, میں اس پہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جانوروں کا کہتے ہیں آخرت میں حصہ نہیں ہے, ہمارا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے مین ہی ایسا مخلوق ہے جو کہ ریزننگ کرتی ہے, سوال جواب کرتی ہے, اور ایسا ہی کلیم کرتا ہے, اور ہمیشہ جھگڑنے کے لیے تیار رہتا ہے اپنی دلیلوں کی خاطر. اور کہتا ہے کہ میرے ایکسپیریمنٹس, میں نے اس حوالے سے بھی ایکسپیریمنٹ کیا ہے, اور ایکسپیریمنٹ میں میں نے پروو کیا ہے کہ واقعی انسان ریزن والا بندہ نہیں ہے, یہ تو ان ریزننگ اینیمل ہے. اپنے آپ کو ریزننگ اینیمل کہتا ہے انسان, لیکن یہ بالکل ان ریزننگ ہے. کہتا ہے میرے تجربے نے یہ بھی ثابت کر دیا. اب وہ کیسے ثابت کیا؟ کہتا ہے نوٹ ہز ہسٹری, انسان کی ہسٹری کو چیک کر لیں. کہتا ہے کہ ایز اسکیچڈ اباؤ, کہتا ہے میں نے بھی اوپر اسکیچ اس کا کھینچا ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. اور کہتا ہے کہ مجھے تو اب بالکل یہ بات پلین صاف ہو گئی ہے کہ وہ بالکل بھی ریزننگ اینیمل نہیں ہے, وہ ان ریزننگ اینیمل ہے جی, وہ انسان کو کہتا ہے. اور کہتا ہے کہ اس کا جو ریکارڈ ہے نا, کہتا ہے وہ مینیک ہوتا ہے پاگلوں والا, جنونیوں والا, ٹھیک ہے نا, قاتلوں والا ریکارڈ ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور کہتا ہے میں کہتا ہوں کنسیڈر, کہتا ہے کہ میں اس کی عقل جو اسے کہتے ہیں نا بڑا ذہین ہے, میں اس کے بالکل شدید خلاف ہوں. اور بالکل میں کہتا ہے کہ ایسا نہیں سمجھتا, بلکہ یہ وہ بکواس کرتا ہے انسان اپنے آپ کو, جو کہتا ہے بلائنڈلی کا مطلب ہے بکواس کرنا, جو اپنے آپ کو ہیڈ اینیمل کہتا ہے کہ سب سے میں بڑا ہوں, جو یہ لاٹ ہے نا, یہ جو نسل ہے جانوروں کی, اس میں سب سے اوپر ہوں. کہتا ہے یہ بلائنڈلی سیٹس, وہ بکواس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بالکل بکواس طور پہ سیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. اور کہتا ہے کہ جبکہ ہمارے جو سٹینڈرڈ ہیں, جو سٹینڈرڈ میں نے نکالے ہیں وہ سب سے کہتا ہے نیچے ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بار بار وہی بات پروو کر رہا ہے. جی اسٹوڈنٹس, کیا آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟
यस सर। ठीक है गर्ल्स, आपको भी समझ आ रही है? हाँ जी गर्ल्स? सर। हाँ ठीक। जी। चलिए आगे चलते हैं, फर्दर आगे चलते हैं। कहता सच्चा असल में सच्ची बात यह है कि इंसान जो है ना बिल इनक्योरेबली, जिसका इलाज ही नहीं ऐसा बेवकूफ़ है, फुलिश, जिसका इलाज ही नहीं हो सकता। कहता है सादा सी बात यह है कि जो जानवर है ना वो आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन इंसान में कुछ ऐसी बात ही नहीं कि ये सीखे, इनकेपेबल है सीखने में, लर्निंग में। और कहता है मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में, कहता है वाज दिस, मैंने ये देखा है, कहते हैं कि इन एन आवर आई टॉट, कहते हैं कि 1 घंटा मैंने एक बिल्ली को कुछ सिखाने में लगाया और एक कुत्ते को कुछ सिखाने में लगाया कि एक दूसरे के दोस्त बनना है। यानी कि 1 घंटा मैंने बिल्ली और कुत्ते को ट्रेन किया कि भाई आपस में दोस्त बन के रहना है, और फिर मैंने उन्हें, कहता है, एक पिंजरे में डाल दिया। कहता है कि और फिर मैंने देखा कि 1 घंटे बाद मैंने आई टॉट देम टू बी फ्रेंड्स विद रैबिट, फिर मैंने उन्हें ये सिखाया कि उन्होंने जो है ना रैबिट, खरगोश के साथ भी दोस्ती करनी है। और कहता है कि इस तरह 2 दिनों के अंदर, कहता है कि मैंने एक लोमड़ी को भी उस पिंजरे में डाल दिया, एक गूज, एक बगले को भी डाल दिया, एक स्क्विरल, गुलहरी को भी डाल दिया, उनको सिखा के एक दूसरे के साथ टेम करके, और सम डव्स, कुछ फाख्ताओं को भी डाल दिया। फाइनली अब मंकी, और बिल आखिर बाद में मैंने एक मंकी को कुछ सिखाया और पिंजरे में डाल दिया तजर्बे के लिए। और कहते हैं वो बिल्कुल सुकून से रहने लगे, इवन अफेक्शनेटली, भले एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने लग गए। ठीक है ना? जब मैंने उनको ऐसा किया थोड़ा सिखाने के बाद, कहते हैं थोड़ा सिखाया तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहने। लेकिन कहते हैं अगले ही पिंजरे में मैंने एक आयरिश कैथोलिक, एक जो है ना पादरी, आयरलैंड के पादरी को डाला। ठीक है ना? फ्रॉम टिपरेरी से आया था, तो वो, ठीक है ना? और कह रहा है कि वो भी बिल्कुल, कहते हैं, बड़ा सुलह पसंद था। फिर मैंने स्कॉटिश फ्रेस्बियन को डाला, प्रेस्बियन को, एबरडीन, ये भी जगह का नाम है, वहाँ से, कहता है, उसको लाया था। एक टर्किश को मैंने डाला, जो को मैं कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल से लाया था। ठीक है? और मैंने एक जो मैं ग्रीक से लेके आया, ठीक है ना, यूनान से, क्रिश्चियन को क्रीट से लेके आया था, मैंने उसे भी डाल दिया। एक आर्मीनियन को डाल दिया। कहता है मैंने पिंजरे में मेथोडिस्ट फ्रॉम, कहता है मुख्तलिफ जो जगहों से मैंने, कहता है, वाइल्ड्स ऑफ अंकरनासिस, बुद्धिस्ट चाइना का, उसको डाला। ब्राह्मण जो है इंडिया से, बनारस से लिया, उसको डाल दिया। और आखिर में मैंने जो आर्मी का कॉलोनल था ना, कर्नल था साल्वेशन आर्मी का, उसे डाल दिया। कहता है फ्रॉम वैपिंग से मैंने उसे लाया था। कहता है मैं उनको बड़ा दोस्ती में छोड़ के गया, और कहता है 2 दिनों के लिए मैं ज़रा बाहर चला गया, कहीं चला गया, उनको इकट्ठा रहने दिया एक जगह में। जब, कहता है, मैं वापस आया, बैक टू नोट, मैंने क्या नोट किया जी? कहता है जब मैं वापस आया, रिजल्ट्स, कहता है कि मैंने देखा कि जो हायर एनिमल्स थे ना, जो जिनको मैं सिखा के गया था, मंकी से, सारे परिंदे दूसरे थे, वो तो बिल्कुल सही थे। लेकिन जो दूसरा पिंजरा था ना, उसमें जी क्या था, उसमें तो क्यास था, अफरा तफरी थी। वहाँ पर गौरी और गंभीर सूरत हाल थी। और सूरत हाल, गौरी का मतलब होता है गंभीर, वहाँ पर तो गंभीर सूरत हाल थी। और कहते हैं कि एंड्स ऑफ टर्बन्स, उनकी टोपियाँ कहाँ पड़ी थी, फिजेज, उनकी, ये फिज जो है तुर्की टोपी को कहते हैं, ये प्लेट्स भी टोपियाँ होती हैं, कहते हैं वो वहाँ पड़ी थी। बोन्स, उनकी हड्डियाँ पड़ी थी, उनका गोश्त पड़ा था। नॉट अ स्पेसिमन लेफ्ट अलाइव, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था इंसानों के पेज में। ठीक है ना? ये वैसी बात को बढ़ा चढ़ा के कर रहा है, इतने इंसानों को तजर्बे के लिए थोड़ी मारेगा, बस आप इसकी बात सुनते जाए। कहता है कि दीज रीजनिंग एनिमल्स, ये जो इंसान थे, कहते हैं बड़े हम रीजनिंग एनिमल हैं, उन्होंने कहीं लड़ पड़े अपनी थियोलॉजिकल डिटेल की वजह से, दीन की वजह से, दीनी कोई उन्होंने तफसील बताई एक दूसरे को, और लड़ पड़े। और कहता है कि लड़के मर गए और मैटर को ले गए हायर कोर्ट की तरफ। हायर कोर्ट कौन है जी बेटा? आप में से कोई बताएगा हायर कोर्ट से क्या मुराद है? कोई आइडिया लगाया हायर कोर्ट क्या है यहाँ पे? अदालत को नहीं कह रहा? अदालत जो मर के उन्होंने अदालत को कितने जाना? ये वड्डी अदालत केड़ी हैगी है भाई? मतलब
مطلب اللہ کے پاس جب ہاں جب اللہ جا کے رہے ہوں. پاس، یہ ہائر کورٹ اس نے اللہ کی عدالت کو کہا ہے کہ انہوں نے اپنا اپنا لڑائی کر لی اور اپنے دین کہ میرا دین ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، لڑائی کر کے اور معاملہ جو ہے نا اللہ کی عدالت میں لے گئے. ٹھیک ہے جی، ہائر کورٹ وہ ہے، کہتا ہے اس طرح کے ہیں ہاں یہ. جی. چلیں جی، آپ مجھے دوبارہ سے سنیں. ہم نے آج یہ ختم کرنا ہے اور ختم کرتے تک نا چاہے 5 منٹ اوپر ہو جائیں آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے. کہتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ ون از obliged ٹو کنسیڈ، کہتے ہیں میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ اصل جو کردار کی لافٹینس بلندی ہے نا، آدمی وہ نہیں اس کا دعویٰ کر سکتا، بلکہ کہتا ہے کہ ایون دا مینسٹ آف ہائر اینیملز، کہتے ہیں جو اچھے جانور ہیں ان میں جو اخلاقی خوبیاں ہیں، سب سے نکمی اخلاقی خوبی وہ بھی انسان کے پاس نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. کہتا ہے بالکل سیدھی سی بات مجھے یہ ظاہر ہو گئی ہے کہ بالکل یہ جو ہے نا سمجھ لیں کہ کانسٹیٹیوشنلی کہتا ہے کہ بنیادی طور پر پیدائشی طور پر اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ جو کردار کی بلندی ہے نا، الٹیچیوڈ بلندی، اس تک پہنچ سکے. کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس پیدائشی طور پر اس کے اندر افلکٹ مبتلا ہے، پیدائشی طور پر کس میں ڈیفیکٹ، اس کے اندر ڈیفیکٹ ہے انسان کے اندر، یہ سیدھا ہو ہی نہیں سکتا. اور کہتا ہے کہ اور کہتے ہیں اس کی وجہ سے فار ایور امپاسبل ہو جاتا ہے اس کو سیدھا کرنا، کیونکہ ڈیفیکٹ جو ہے نا وہ مینیفیسٹ ہے. مینیفیسٹ کا مطلب اس کے اندر بہت گہرا موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ پرماننٹ بن چکا ہے ان میں، اور اس لیے یہ ڈیفیکٹ جو ہے نا خرابی وہ انڈسٹرکٹیبل ہے، وہ ایسی ہے جسے تباہ نہیں کیا جا سکتا. ان اریڈیکیبل ہے، ایسی ہے جسے اریڈیکیٹ نہیں، جڑ سے نہیں مکایا جا سکتا. یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کا نقص ہے نا وہ اس کے اندر گھس چکا ہے. ٹھیک ہے جی، انسان آگے چلتے ہیں جی. آگے کیا کہتا ہے کہ سب سے بڑا اس کا جو نقص ہے نا وہ کہتا ہے دا مورل سینس. یہ جس کو مورل سینس کہتا ہے نا، یہ کہتا ہے سب سے بڑا نقص ہے. یہ صرف ایسا اینیمل ہے جس میں مورل سینس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کہتا ہے کہ یہ جو ہے، یہ جو مورل سینس ہے، کہ کہتا ہے کہ مجھے اخلاقی طور پر مجھے پتہ ہے چیزوں کا، اخلاقیات، کہتا ہے اخلاقیات اس کے زوال کی وجہ ہے. ڈیگریڈیشن، زوال، کہتا ہے اخلاقی، کہتا ہے کہ یہ جو ہے کوالٹی جس کی وجہ سے، کہتا ہے کہ یہ جو کوالٹی ہے اس کی وجہ سے تو یہ غلط کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو کیوں غلط کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے غلط کرتا ہے. اگر اخلاقیات کو رکھتے ہوئے بھی غلط کرتا ہے تو پھر یہ غلط ہے. جو دوسرے جانور ہیں انہیں اخلاق کا پتہ ہی نہیں ہے، اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تو وہ اس چیز سے آزاد ہیں، لیکن یہ تو اخلاقی چیز، تو اس لیے یہ اس کی اخلاقیات اس میں سے نکال دی جائے نا، پھر اخلاقیات کی بات نہ کرے. یہ اخلاقیات نکال دی جائے تو پھر دوسرے جانوروں کی صف میں یہ آ جائے گا، ورنہ تو یہ گھٹیا ہے. کہتا ہے کہ اس کا کوئی بھی اٹ ہیز نو آفس، اٹ از، کہتا ہے اس کا اخلاقیات جو ہے نا اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور کہتا ہے کہ از انکیپیبل آف، اور یہ کوئی فنکشن نہیں پرفارم کرتی. اور کہتا ہے کہ اور بالکل بھی کہتا ہے کہ کوئی فنکشن اس انسان میں اگر پرفارم کر رہی ہوتی اخلاقیات تو انسان ویسا نہ کر رہا ہوتا جیسا وہ کرتا ہے، غلط جو کرتا ہے. کہتا ہے کہ وداؤٹ اٹ، اگر اخلاقیات کو آپ نکال دیں پھر تو انسان بھی معصوم ہو جاتا ہے. کہتا ہے پھر اس کا مطلب ہے پھر وہ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا. اور کہتا ہے کہ اور فوراً ہی اگر اس میں سے مورل سینس کو نکال دیں تو وہ فوراً ہی جو ہے نا ہائر اینیملز کی صف میں ان کے لیول پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، جو اس لیے وہ کہتا ہے جو مورل سینس ہے، کہتا ہے وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اور کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے جس کے کہا جائے کہ یہ جو ہے اگر کچھ کرتی ہے تو انیبل مین ٹو ڈو رانگ، یہ انسان سے غلط کرواتی ہے. اور کہتا ہے کہ اٹ از پلینلی وداؤٹ ویلیو ٹو ہم، واقعی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ صرف غلط جو ہے نا اس کے ہوتے ہوئے بھی غلط کرتا ہے تو صرف اخلاقیات کا کیا فائدہ. کہتا ہے کہ اس کو یہ تو ایک ایسی بیماری ہے اس کے لیے جو کہ ویلیو لیس ڈیزیز ہے. اور کہتا ہے کہ اور اس کے اندر بیماری کے طور پر یہ بات موجود ہے، ریبیز کہتے ہیں. پاگل کتا جب کاٹ لے نا تو بیماری جو ہوتی ہے اسے ریبیز بولتے ہیں. اس میں پھر پانی جو ہے نا بندہ پانی سے ڈرتا ہے، ہائیڈروفوبیا بھی اسے بولتے ہیں. کہتے ہیں ریبیز کی بیماری وہ بری ہے لیکن وہ اتنی بری نہیں ہے بیماری. ریبیز بہت بری بیماری ہے جی، اس میں بندہ مرتا ہے اور دوسرے کو کاٹتا ہے. ٹھیک ہے جی، پاگل کتے کے کاٹنے سے یہ پیدا، کہتا ہے وہ بیماری اتنی بری نہیں ہے. ریبیز کی وجہ سے نا کہتا ہے کہ ریبیز انیبلز اے مین ٹو ڈو اے تھنگ وچ ہی کوڈ ناٹ ڈو وین ہی از ہیلدی. ریبیز جو ہے کہتے ہیں بیماری
وہ کسی کو بندہ اگر کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ جب ہیلدی ہوتا ہے تو اس وقت نہیں پہنچاتا، ریبیز بیماری کی شکل میں پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے نیبر کو کل کر دیتا ہے اپنی پوائزنس، اسے چکی کاٹ کر، زہریلی چکی کاٹ کر. کہتا ہے نو ون از بیٹر مین فار ہیونگ ریبیز. کہتا ہے کہ اگر کسی کو ریبیز ہو گئی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ گھٹیا ہے یا اچھا ہے. ریبیز تو ہو سکتی ہے، کسی کو پاگل کتے نے کاٹ لیا، اس میں اس کا کیا قصور. لیکن جو مورل سینس ہے نا جی، وہ کہتا ہے جو مورل سینس ہے یہ آدمی کو جو ہے نا غلط کام اس سے کرواتی ہے. مورل کہتا ہے کہ انیبلز ہم ٹو ڈو رانگ ان 1000 ویز، اور اس کے ہوتے ہوئے غلط کرتا ہے ہزاروں انداز میں. انسان جو ہے غلط کرتا ہے. ریبیز کہتا ہے وہ ایک معصوم بیماری ہے اگر اس کو آپ کمپیئر کریں مورل سینس سے، ٹھیک ہے نا. مورل سینس ریبیز جو ہے کہتا ہے اس سے زیادہ بھیانک بیماری ہے یہ مورل سینس کو بیماری کہہ رہا ہوں. کہتا ہے کوئی بھی انسان اچھا ہو ہی نہیں سکتا جو مورل سینس کی بیماری کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. کہتا ہے کہ اور کہتا ہے کہ یہ ایک پرائمل کرس ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک پرانا کرس ہے، لعنت ہے ٹو ہیو جو اس کے پاس ہے. کہتا ہے صاف سی بات کرتا ہوں کہ شروع میں کہتا ہے کہ آدمی جب مورل سینس کی بیماری کا شکار ہوا تو اس وجہ سے کہتا ہے کہ ایبلٹی یہ کیا ہوتی ہے جی مورل سینس، جس کی وجہ سے یہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا تھا. تو اسی وقت کہتا ہے جب شروع میں یہ کام ہونے لگ گیا تو سمجھیں کہ یہ بیماری اس کو لگ گئی، تو پھر اس نے غلط کام کرنے شروع کر دیے. دا ایبلٹی ٹو ڈو دا ایول، پھر اس نے غلط کام، اس میں وہ ایبلٹی پیدا ہو گئی. جب کہتا مورل سینس نہیں تھی تو پھر شکوہ بھی نہیں تھا. فار دیر کین بی نو ایول ایکٹ وداؤٹ پریزنس آف کانشیسنیس. کہتا ہے کہ اگر آپ باضمیر ہوں، باخبر ہوں، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے کہ دیر کین بی نو ایول ایکٹ وداؤٹ پریزنس. اگر آپ کے پاس ضمیر نہیں ہے تو پھر آپ کا گناہ نہیں رہے گا. کہتا ہے گناہ تب ہی آتا ہے جب بندے کا ضمیر ہو، کانشیسنیس ہو، ٹھیک ہے نا. تو کہتا ہے یہ کانشیسنیس جب پیدا ہوئی نا یہ کام غلط ہو گیا. اور کہتا ہے اس طرح سے میں اپنی بات پر واپس آتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نیچے ہیں، ہم زوال پذیر ہوئے ہیں کسی اپنے بہت اچھے انسیسٹر سے. یعنی کہ ہمارا جو اوپر والی مخلوق ہے نا جی وہ بہت اچھی ہوگی. اور وہ مخلوق کون سی ہوگی؟ وہ کہتا ہے سم مائکروسکوپک، کوئی خردبینی ایٹم، کوئی چھوٹی ایک سیل والی مخلوق، وانڈرنگ ایٹ اٹس پلیئر بٹوین مائٹی ہورائزنس. کہتا ہے کہ وہ مخلوق جو کہ ایک قطرے کو پورا افق دیکھتی ہوگی، آسمان دیکھتی ہوگی پانی کے. اچھا یہ بیٹا یہ تھیری ہے نا ڈارون کی کہ پہلے جو ہے یونی سیلولر جانور تھے، پھر وہ لائف کمپلیکس ہوتی پھر انسانوں تک پہنچتی ہے. وہ سمجھتا ہے، کہتا ہے انسان گندے ہیں جو پہلا جو واپس ریورس گیئر لگائے نا تو وہ جو جراثیم تک پہنچے. جراثیم والی زندگی جو ہے نا وہ زبردست زندگی ہے، وہ صحیح زندگی ہے، اور وہ مخلوق جو ہے سب سے اعلیٰ ہے. یعنی کہ ساری چین کو، جو چین آف ایوولوشن ہے، اس کو یہ ریورس کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی. اب ہمارا چیپٹر ختم ہونے جا رہا ہے. پر چانس کہتا ہے کہ جو ہے نا یونی سیلولر جانور، کہتا ہے جو اس کے پاس اسے موقع ملا ہوا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ ہی اس کے لیے پوری کائنات ہے. کہتا ہے وہ ہمارا انسیسٹر ہے، یعنی ہمارا آباء و اجداد ہے، سب سے بڑا ہے، اور وہی جو ہے نا اعلیٰ سٹیج ہے لائف کی. ٹھیک ہے نا، ہم تو نچلی سٹیج ہیں. وہ کہتا ہے کہ انسیکٹس بائی انسیکٹس، اینیملز بائی اینیملز، یہ چیز ساری کی ساری یہ جو جراثیم انسیکٹس بھی بن گئے، ان سے اینیملز بھی بن گئے، ریپٹائل بھی بن گئے. ٹھیک ہے نا. اور کہتا ہے پھر بہت نیچے جا کے اسمرچ لیس انوسینس، اور یہ جو ہیں، یہ جو سارے ہیں، ریپٹائل ہیں، اینیمل ہیں، اسمرچ لیس انوسینس، ایسی معصومیت رکھتے ہیں جس پر کوئی داغ نہیں ہے. اسپرچ لیس ہوتے ہیں داغ کے بغیر، یعنی کہ وہ بالکل انوسینٹ ہیں، بہت زبردست ہیں، معصوم ہیں. یہ جو سارے ہیں. پھر کہتا ہے یہاں تک کہ وی ہیو ریچڈ، ہم تک بات پہنچتی ہے، ہم باٹم میں ہیں اس سٹیج کے ڈیولپمنٹ کے. اور اگر نام لے کے بتایا جائے جو باٹم سٹیج پہ جو چیز ہے اس کا نام کیا ہے؟ ایز اے ہیومن بینگ، ہم انسان. بلو اس، ہمارے نیچے بری گراوٹ والی مخلوق، نتھنگ، کوئی بھی نہیں ہے. جی اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا آپ کا چیپٹر نمبر 1 آج پورا کر دیا. امید ہے کہ آپ نے لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں
پھر ملاقات ہوتی ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اچھے کام کرتے رہیے گا. تو ٹھیک ہے نا, ڈیم ہیومن ریس نہیں بنیے گا. تو میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. فی امان اللہ.